بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اہل بیت علیہم الرضوان کا ذکر خیر کر کے ہم مزید برکتوں اور رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے حوالے سے بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور فاطمہ سے بغض رکھنا معاذ اللہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ تو ناظرین، سیدہ پاک تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کے معنی ہے نجات پائے ہوئے۔ میرے صحابہ، فاطمہ تو جہنم کی آگ سے نجات پائے ہوئے ہیں، مگر جو اس کی اولاد ہیں اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرنے کا انسان کو جو فرسٹ ریوارڈ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آج میں سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے یوں بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ابھی 8 مارچ گزرا ہے، جس کے اندر عورتیں اپنے حقوق کے لیے نکل جاتی ہیں، تو اپنے معاشرے کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ آپ سردار الانبیاء کی شہزادی ہیں، آپ سید الانبیاء کی شہزادی ہیں، مگر آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے؟ تو یہ ہماری خواتین کے لیے ایک مثالی کیریکٹر ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں سیدہ پاک کی سیرت کے حوالے سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی تربیت کری۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے سپرد کیا گیا تو میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو بہت زیادہ ادب کرنے والی پہلے ہی تھی، اور مجھ سے زیادہ وہ باتیں جانتی تھیں جو میں ان کو ادب کے طور پر سکھایا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سنہ تھی۔ اب دیکھیے اس کے اندر ایک چھوٹی بچی کے لیے بھی پیغام ملتا ہے کہ اپنے والد سے کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، کہ سیدہ پاک ابھی کم سنہ تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حالت سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر مبارک پر معاذ اللہ اوجڑی ڈال دی۔ سیدہ پاک آئیں، ان اوجڑیوں کو صاف کیا، آپ کی کمر مبارک دھوئی، اور سیدہ پاک پھر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک کمسنہ بچی کا عالم کیا ہے۔ اور سیدہ پاک کی سیرت کے اندر اگر ہم غور کریں تو جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال بہترین ملتی ہے۔ وہ یوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بعد آپ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کس کی شہزادی ہیں؟ آپ سید الانبیاء کی شہزادی ہیں۔ آج ذرا ویل فائنینشلی اسٹیبل خاتون اگر کسی ان ایجوکیٹڈ یا پھر ان فائنینشلی اسٹیبل کے خاوند کے نکاح میں آ جائے تو وہ شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے، میں تو اپنے گھر میں ایسا رہتی تھی، مجھے تو یہ ساری چیزیں ملتی تھی۔ مگر سیدہ پاک خاتم النبیین اور سردار الانبیاء کی لاڈلی شہزادی ہو کر کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، بلکہ جب سن 7 ہجری کے اندر رسول اللہ نے سیدہ پاک کو ایک کنیز عطا فرمائی جو آگے چل کر حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہوئی، آپ نے اپنی کنیز کے ساتھ بھی باریاں مقرر کر دیں۔ ایک دن حضرت فضہ کام کرتی اور ایک دن سیدہ پاک۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ پاک بچے کو ہاتھ میں لے کر چکی پیس رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ کام حضرت فضہ کو دے دو۔ تو اس پر سیدہ پاک کا جواب تاریخی جواب ہے، فرمایا کہ بابا جان آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ ذرا یہ ہے سیرت۔ آج جو لوگ نکلتی ہیں خواتین کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، ہمارا شوہر ہمارے دیکھ بھال نہیں کرتا، کیئرنگ نہیں کرتا، ہماری وشز کو پورا نہیں کرتا، ذرا غور کیجئے یہ سیدہ پاک کیسا پیغام دے رہی ہیں۔ نہ تو کبھی حضرت علی سے کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور اپنے سرونٹس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہی ہیں۔ اور آگے آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی سیرت ایک بہترین سیرت ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مثالی تعلقات قائم تھے۔ جب سیدہ پاک ایک مرتبہ بیمار پڑی، حضرت علی نے دریافت کیا کہ اے فاطمہ تم کیا چاہتی ہو، میں کچھ لا کر دوں؟ سیدہ پاک نے فرمایا کہ اے علی، میرے والد محترم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی خواہش کا اظہار کر دوں جو آپ پوری نہ کر سکیں اور پھر اس کا آپ کو رنج و صدمہ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو رنج و صدمہ ہو۔ کتنا بڑا پیغام ہے آج کی خواتین کے لیے کہ اپنے شوہر، اس وقت پاکستان کے اوپر میں اگر بات کروں، if I talk about the current situation of Pakistan، تو اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف مہنگائی ہے، مگر اس میں بھی خواتین اگر اپنے شوہروں سے یہ ڈیمانڈز کریں کہ ہمیں تو عید کے 4 جوڑے چاہیے، رمضان میں الوداع کے اوپر سوٹ چاہیے، تو یہ تو سیدہ پاک کے چاہنے والی کبھی نہیں کر سکتی۔ اور آخر میں ان بہنوں کو پیغام دوں گا کہ جو آج ٹک ٹاکس پر اور سوشل میڈیا پر بے باک ہو کر اپنی ویڈیوز اور پکچرز اپلوڈ کر دیتی ہیں،
ذرا سیدہ پاک کا آخری وصیت نامہ سنیں کہ جب سیدہ پاک مرض وفات کے اندر موجود تھی، جب آپ بیمار ہوئی تو آپ کی تیمارداری کے لیے زوجہ ابو بکر صدیق حضرت اسماء بنت امیس موجود تھی۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا کنیکشن، حضرت ابو بکر کی زوجہ وہاں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اسماء، جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں نکالنا تاکہ کوئی نامحرم میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے۔ سیدہ پاک تو اپنے جنازے کو نامحرم کو دکھانا پسند نہیں کرتی، مگر آج ان کے بابا کی امت تو نامحرم کے سامنے پکچرز اور اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوئے بھی بے باک نہیں ہوتی، ڈرتی نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ سیدہ پاک کی سیرت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا دن ہے۔ خوب دسترخوان کے اوپر اہتمام کریں، ایصال ثواب کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔